طلاق ہو کے بچی گھر پہ آ جاتی ہے نا تو بیچاری کے ساتھ یہی ہوتا ہے, بہن بھائی سارے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. دیکھو طلاق بری چیز ہے. پہلی بات تو یہ کہ آج کل کی جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا ان میں مردوں کا بھی قصور ہوتا ہے, لیکن عورتیں زیادہ اس میں مسئلہ کر رہی ہیں آج, کیونکہ فیمنزم پھیل رہا ہے نا سوسائٹی میں, تو خواتین نے شوہروں کی اطاعت تو چھوڑ دی ہے. عورت کو چاہیے شوہر کو غصہ آ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے زبان کنٹرول کر لے, لیکن آج کل کنٹرول نہیں. تو اور پھر دوسری بات یہ بہت اچھی, دیکھو میرا خاندانوں میں تجربہ ہے, اپنے کتنے خاندان ہے ماشاء اللہ, اللہ نظر سے بچائے. جب بھی بیٹی روتی بھی آیا کرے نا گھر پہ, ہائے ہائے یہ ہو گیا, ہاں یہ ہو گیا, ہاں یہ ہو گیا, تو ایک دم ایگریسو نہ ہو جایا کرو, جذباتی نہ ہو جایا کرو, ریلیکس. کیا کرنا ہے, اس کو یہ نہیں بولو کہ تم غلط رو رہی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ بھی نہیں بولو سچ رو رہی ہو, بس اوہو اچھا اچھا دیکھتے ہیں, اوہو ایک بیٹھو بیٹھو آرام, ریلیکس. ہوتا یہ ہے کہ جیسی وہ روتی بھی آتی ہے نا, یہ ہو گیا ایک دم آدمی ٹارزن بن جاتا ہے, اوہو بچی پہ ظلم, میں نے رخصتی کرتے ہوئے بولا تھا کہ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں گا, تم نے اس کو رلایا ہے, ٹین ٹین ٹین, ایک فلم شروع ہو جاتی ہے, یہ ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. اور بھائی یہ ایسے گھر نہیں چلتے, ایسے گھر, دیکھو میں عورت کی برائی نہیں کر رہا, لیکن ایک یہ نیچر ہے عورت کی فطرت ہے رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کر. دیکھو آپ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہو دو طریقوں سے, یا دلائل سے یا جذبات سے, یا تو دلائل سے یا کس سے, جذبات سے. دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا, ہم ایک دفعہ کہیں تھے تو ایک بندہ آیا تھانے میں بھاگتا ہوا, خون ہم خون, ایسا جو صاحب ایف آئی آر کاٹو مجھے, یہ ایسا جو ہنس رہا ہے نا, تو ایس ایچ او نے بتایا کہ یہ ڈرامے صبح شام ہو رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ یہی مارتا ہے اور پھر دو چار اپنے کٹ لگا کے نا خون لگا کے آ جاتا ہے مظلوم بن کے, پھر ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے اس کو خون نکل رہا تھا, تو وہ کیس تگڑا بنتا ہے. تو جیسے یہ لوگ کرتے ہیں ایسے ہی خواتین بھی کرتی ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے, نیچرل نارمل ہے, چاہے کتنی نیک عورت ہو یہ کرتی ہیں وہ, کہ ذرا سی بات ہوگی تو اپنے والدین کی ہمدردیاں لینے کے لیے رائی کا پہاڑ بنا دینا, وہ یہ اور ایسے چیخو پکار, تو وہ باپ میں ظاہر فطری طور پر بیٹی سے محبت, بھائیوں کو وہ ایک دم تیش میں آ جاتے ہیں, ابے یہ کیا ہو گیا, ایک دم کچھ بھی نہیں کرو, ہو سکتا ہے واقعی ظلم ہو بھی رہا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو رہا, ڈرامے ہو. آپ کو نہیں میری بچی تو اتنی نیک, میری بچی تو ایکچولی اتنی, بھائی جتنی بھی ہو سسرال میں جا کے ڈرامے شروع ہوتے ہیں, دیکھ بھی تو ڈرامے رہی ہیں نا, تو سسرال میں یہ ہوگا, تو اس کا طریقہ ہوتا ہے ریلیکس ریلیکس. اچھا یہ میرا میاں ایسا ہے, میرا میاں ایسا, میری ساس ایسی, میرا سسر ایسا, اتنے غلیظ اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہوتا جو اس نے 2 منٹ میں ان کو بنا دیا ہوتا ہے. تو آپ اچھا مائیں بھی ایک دم جوش میں آتی ہیں کیونکہ وہ بھی عورت ہے, پھر وہ اپنے شوہر سے بولے گی جاؤ, آپ کا رو بھی نہیں ہے ان کے, یعنی اس کے سسرال پہ, یہ تو آپ سے ڈرتے ہی نہیں ہے, چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ, بیٹی پہ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو آپ نے کیا رہنا ہے, ریلیکس, تھوڑا سا ایکٹنگ کرنی ہے, ہو اچھا بہت ہوگی, تاکہ بچی کو پتا چلے کہ ہاں یہ میرا ساتھ دے رہا ہے. آپ نے بولنا ہے کہ ہو اچھا بہت مسئلہ ہو گیا یار, اب دیکھتے ہیں, تھوڑا سا ایکٹنگ کرنی ہے, سیریس نہ لیا کرو ایک دم ان چیزوں کو, ایکٹنگ کرو, بولے بیٹھو بیٹا بیٹھو, 2-4 دن ایسے ہی گزار دو, ابھی صبر کرو, میں اس کی ٹانگیں توڑوا رہا ہوں, صبر کرو, دوسری ٹانگیں تو بنوا لوں نا, کہ بالکل ہی لنگڑا ہو گیا تو بیٹا میرا داماد کیا کہلائے گا, لنگڑا داماد. میں ٹانگیں توڑوں گا لیکن کتنی توڑنی ہے, کہاں سے توڑنی ہے, اس پہ تھوڑا سا مجھے مشورہ کرنا ہے. ایک دم پاگل ہو جاتے ہیں نا 2-2 فٹ, اس کا مطلب سب اس گھر میں سب کیا ہے, پاگل ہے. تو اس میں ریلیکس بیٹھے رہو آرام سے, 2-4 دن ایسے ہی گزار دو, کوئی رابطہ نہیں کسی سے. 4-5-6 دن کے بعد پھر پوچھو بیٹا ہوا کیا تھا, وہ کہے گی ابا, بولو بیٹا آرام سے, تمیز سے, چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, تمیز سے بتاؤ پرابلم کیا ہے. تو وہ جو پرابلم بتائے گی پھر اپنے داماد کو آرام سے ریلیکس, بیٹا کوئی بات نہیں, ماشاء اللہ آپ تو اچھے آدمی ہو, ہر گھر میں تھوڑا بہت چلتا ہے. تو کوئی اگر شکایت ہے تو آپ بتائیں, تسلی سے اس کی بات سنو. این ممکن ہے آپ کو پتا چلے کہ غلطی بھی اسی کی تھی, ہماری بچی کی, اور بلی بھی کس پہ ڈال رہی ہے. یہ ممکن ہے, آپ کی بیٹی ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ دودھ سے دھلی ہوئی ہے, اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, یہ کامن مسئلہ ہے. تو این ممکن ہے کہ غلطی کس کی ہو, آپ کی بچے کی غلطی ہو. تو اس میں پھر یہ کہ آرام سے بچی کو سمجھاؤ, اس کو سمجھاؤ وغیرہ وغیرہ, اور بچی کو باغی مت بناؤ. کوئی ویلڈ پوائنٹ سامنے آئے نا, بعض دفعہ ویلڈ پوائنٹ ہوتا ہے, مثال کے طور پر بچی کہہ رہی ہے کہ 6 مہینے سے اس نے خرچہ ہی نہیں دیا ہے. پھر آپ داماد سے پوچھو بیٹا اس طرح کی کوئی رپورٹیں آئی ہیں, تو وہ کہے گا کہ دیا ہے یا نہیں دیا, وہ تو اتنی جھوٹ میں چلتا نہیں ہے, پکڑا جاتا ہے. تو یار یہ تو غلط ہے یار, آپ خرچہ نہیں اٹھا رہے, یہ جاب کر رہی ہے, یہ کیوں, ہم نے اس لیے تو نہیں, تو ویلڈ ریزن ہے تو
ٹارزن بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ کو یہ مہلت دی جا رہی ہے, آپ جو ہے جاب کریں, کاروبار کریں, کچھ کریں, ادروائز پھر ہم نہیں بھیجیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا, بلا وجہ مارا ہے, خام خواہ میں مار رہا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ایک تھپڑ لگا ہوتا ہے, غلط ہے, میں نہیں کہہ رہا بیوی کو مارنا اچھی بات ہے, لیکن اس کو ایسا بنایا ہوتا ہے اور یہ ادھر گدے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہاتھ کیسے اٹھایا اس نے, ہاتھ کیسے اٹھا دیا, کیا کر رہا ہے پاگل کے بچے, غلط ہے, نہیں اٹھانا چاہیے, آرام سے ریلیکس. کیونکہ اچھا ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے نا, تو ہم جب آپس میں بہن بھائی لڑتے تھے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے کو اگر بڑا تھوڑا سا مار دے نا, تو چھوٹے نے بڑے کو جب پٹوانا ہو, چھوٹا چاہتا ہے کہ بڑا پٹے, تو چھوٹا اس تھوڑے سے پہ چیختا بہت ہے, ہاں ہو. مجھے یاد ہے ہم اپنے چھوٹوں کو کبھی ہلکا سا کچھ کر دیا تو واہ, ہمارے بڑے آ کے ہمیں کٹ لگاتے تھے, کیا مارا ہم نے بھائی, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, یوں کیا ہے ہلکا سا, لیکن چھوٹا چیختا ہے ایسے, ایسے کرے گا کہ وہ ماں باپ کہیں گے یار پتہ نہیں اس نے گلا دبا دیا ہے. تو یہ جیسے چھوٹوں میں مسئلہ ہوتا ہے, بڑوں میں بھی یہی مسئلے ہوتے ہیں. بعض دفعہ آدمی نے ہلکی بات کہی ہے, ہلکا سا غلط کیا, مارنا نہیں چاہیے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, لیکن بہت ہی غصہ دلا دیا تھا اس نے, ایک تھپڑ لگا دیا. تو خواتین کی, بعض خواتین, سب نہیں, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ رائی کا پہاڑ بنا دیتی ہیں, اتنا اس کو لے جاتی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. پھر وہ ماں باپ کی غیرت اور بھائیوں کی غیرت, آرام سے یار, آرام سے, کیا ہوا ہے بھائی, کیا مسئلہ ہے. تو مسئلے آرام سے حل ہوتے ہیں, جذبات سے حل نہیں ہوتے. اور جب بھی دونوں میں سے کوئی اگریسو ہے اس وقت کیا کرو, ٹائم گزارو. اس وقت تو مسئلہ حل کرنا ہی نہیں ہے جب دونوں کو غصہ آیا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میاں بیوی کے جھگڑوں میں جب دونوں کو غصہ آیا ہوا ہے تو بس دونوں کو ایک دوسرے سے کیا کر دو, دور جانے نہ دو ان کو. بولے ادھر بیٹھو, بچی سے بولو, بچی کیا کہ ابو میں جان ادھر بیٹھ, تھوڑے دن یہاں گزار آرام سے. بہت سے مسئلوں کا حل یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو کچھ وقت دن کے لیے ایک دوسرے دور کر دو, خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. خود ہی میسج بازیاں شروع کر دیں, کب آ رہے ہو مننے کے ابا لینے کے لیے, تو مننے کا ابا بھی بولے گا یار بھیج یار اس کو, کیا کر رہا ہے بھائی. تو یہ جو فوراً تصفیہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا ریفری بن کے, کہ ایکچولی دیکھیں غلطی کس کی ہے, کچھ زیادہ کچھ لوگوں کو ہیضہ ہو جاتا ہے جھگڑے نمٹانے کا, وہ پھر کیا کرتے ہیں, ابھی بلاؤ دماغ, ابھی آئے گا تو یہاں بیٹھ. میں تو وہ پورا اسٹائل بنا نہیں رہا جو ہوتا ہے, تھوڑا سا خیال کر رہا ہوں میں, چٹکیاں بجا بجا کے نا, ابھی آئے گا, ابھی کے ابھی چاہیے مجھے, ابھی, ایسے چٹکیاں بجا رہے ہو. تو اس کو بلاؤ گے, طلاقیں ہی ہوں گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوگا, طلاقیں ہوں گی. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب دونوں میں سے کوئی بھی اگریسو ہے, چاہے داماد ہے چاہے بہو ہے, کوئی بھی ہے, ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دو اور بولو ابھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, اگلے ہفتے 12:25 پہ میں نے ایک جرگہ رکھا ہے, اس میں فیصلہ کریں گے کون ٹھیک تھا کون غلط. اس وقت تک یہ نارمل ہو چکے ہوں گے, ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے, پھر آرام سے یہ سوچ کے کہ میری بیٹی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے, آرام سے بیٹھ کے بات چیت کرو اور پھر ان کو جو بھی کرنا ہے سمجھاؤ. تو زیادہ تر گھروں میں طلاقیں جو پڑ رہی ہیں, بچیوں کی ماؤں کی وجہ سے طلاقیں پڑ رہی ہیں. غصہ بہت آئے گا ماؤں کو یہ بات سن کے, بہت غصہ آئے گا کہ وہ نہیں چاہتی ہماری بچی کا گھر تباہ ہو, لیکن حماقت اور بیوقوفی میں تباہ کر دیتی ہیں گھر. تو اور پھر اگر داماد کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, اور ظلم اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ سدھرنے کی چانس نہیں ہوتا, پھر طلاق لو اس سے. پھر بچی کو تجربے کی بھینٹ مت چڑھاؤ کہ نہیں ایکچولی دل بدلنا تو کس کا کام ہے, اللہ کا کام ہے. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں داماد کے اس چکر میں کہ داماد ٹھیک ہوگا تو ہم اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا, وہ اللہ نے چاہا ہی نہیں. اللہ نے کب کہا کہ ساری چاہتے میں تمہاری دنیا میں پوری کروں گا. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ لڑکیاں پاگل ہو گئیں, خودکشیاں ہو گئیں, زہر پی لیا, پتہ نہیں کیا کیا گھروں میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں. تو ایک اگر اتنا زیادہ جذباتی یعنی اتنا زیادہ مسائل خراب ہو رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بھائی. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے, علیحدگی. اور اللہ نے دونوں سے وعدہ کیا ہے بھائی اس علیحدگی کی صورت میں اللہ تمہیں بھی جو ہے اس کا متبادل دے دے گا, اس کو بھی اس کا متبادل دے دے گا. تو اس لیے بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے, بار بار تنبیہ کے بعد کوئی نہیں سدھر رہا, تو علیحدگی. ایسی صورت میں بچی جب گھر آ کے بیٹھتی ہے تو انکل کا سوال تو یہ تھا, اصل میں نے جواب بہت لمبا کر دیا, تو اس میں پھر یہ مسائل ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو تانے دیتے ہیں, تو یہ غلط بات ہے یار. صحابہ میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹھا لیا, آپ کی بہن ہے, بیٹی ہے, کوئی بات نہیں, کہیں اور کر دیں گے. اس کو ڈپریشن میں مت لے کے جاؤ, اس کو سوسائٹی میں ایک بری نظر سے مت دیکھو. صحابہ میں طلاقیں ہوئی ہیں, تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی زوجہ کو ڈیورس دی تھی, حالانکہ نہ ان کی زوجہ کا قصور نہ عبداللہ بن عمر کا, لیکن نہیں بن رہی تھی آپس میں. تو حضرت عمر سے بھی ایک ثابت ہے کہ ان کی بھی زوجہ کے درمیان علیحدگی ہوئی تھی, اور علیحدگی ہوئی ہے اور بچوں کا بھی مسئلہ کھڑا ہوا کہ بچے کس کے پاس ہوں گے. چھوٹے بچے تھے نا, تو حضرت ابوبکر نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ جو ہے ماں کے پاس رہے گا, چھوٹا بچہ کس کے پاس جائے گا. تو حضرت عمر میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے, نہ ان کی زوجہ میں کوئی غلطی تھی, لیکن نہیں مل رہا تھا مزاج, بعض مزاج نہیں مل رہے ہوتے.
تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا سری پھوڑتے رہیں, مگوں سے ایک دوسرے کو کوٹتے رہیں, گالیاں دیتے رہیں محبت کے ساتھ, یہ بالکل آخری اسٹیپ ہے, ابھی سے نا جا کے محبت کے ساتھ شروع کر دینا, یہ اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں. تو پھر اگر بہن بیٹی گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو سمجھو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو تانے بھی مت دو, بے شک غلطی اس کی ہو. اب جو غلطی کی تلافی نہیں ہو سکتی, اس غلطی پہ تانے دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو تلافی نہیں ہو سکتی نا اس غلطی کی. بے شک بیٹی کی غلطی ہے جس کی وجہ سے ڈیورس ہوئی ہے, لیکن جب ہو گئی تو ہو گئی نا, وہ ریورسیبل تھوڑی ہے, وہ تو کوئی بات نہیں. اب آئندہ کے لیے دیکھیں, جو ہونا تھا وہ کیا ہے, ہو گیا, آئندہ کا سوچو. تانے ہی دے دیں گے, مار دیں گے اس کو. اگر اس کی بھی غلطی تھی نا تو علیحدگی کے بعد اس کو بھی احساس ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے دو طرح کے لوگ دیکھے ہیں, بگاڑنے والے بھی, سدھارنے والے بھی. ہمارے ایک ریلیٹو میں ڈیورس ہوئی, ایک طلاق ہوئی تھی. جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا, ان کو ہو یہ کیا ہو گیا ایسے. اس سے کیا ہوتا ہے, آدمی کو بھی آر, عورت کو بھی آر, اس سے وہ باقی جو دو رہ گئی ہیں وہ بھی ہو جائیں گی. اور ایک خاندانی آدمی, ان کو جب پتا چلا کہ ایک طلاق ہوئی ہے, حالانکہ وہ طلاق کے بہت خلاف تھے, انہوں نے بولا کہ شوہر سے جا کے کہا کوئی بات نہیں یار, ایک طلاق کے بعد تو میاں بیوی میں محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں نے کہا یہ کتنا عقل مند آدمی ہے, دیکھو. حالانکہ طلاق کو فیور نہیں کر رہا, لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا. اب اس کو آپ بولو کہ تو دو نمبر ہے, تو اس سے اور پھر اس کے دل میں بیوی کی نفرت آئے گی, اس کی وجہ سے مجھے تانے سننے کو مل رہے ہیں, تو اور خراب ہوتا ہے. تو جو کام نہیں ہوا اس سے روکو, جو ہو گیا اس کے اصول کچھ اور ہیں. اس میں یہ کہ کوئی بات نہیں یار, ہو جاتا ہے, منہ سے غلطی سے نکل آتا ہے, سب کے غصے میں ہو جاتا ہے, آئندہ بس تھوڑا سا کیا کرنا, خیال. ایک طلاق کا ہم نے واقعہ ایسے بھی دیکھا کہ شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دی اپنے سالے کے سامنے. یہ واقعہ ہمارے حضرت کے پاس آیا. شوہر نے بیوی کو طلاق دی ایک, اور سالہ موجود تھا. سالے نے بولا کہ تو نے میری موجودگی میں دی کیسے, باقی دے کے دکھا تو. اور لڑائی چل رہی ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے, باقی بھی دے دی. تو یہ کیا پاگل پنا ہے یار. دونوں ایک نمبر کے بیوقوف تھے یا نہیں تھے؟ ہونا یہ چاہیے کہ بہنوئی کو اول تو دینی نہیں چاہیے ایسے موقع پہ. اگر دے دیے, ایک دی ہے, تو سالے کو فوراً چاہیے کہ یار چلو جو ہوا تمہارے منہ سے نکل گیا غصے میں, باقی اپنے الفاظ کیا کرو, روک لو. یہ غصے میں کرنے کا کام نہیں ہے. اس پہ جرگہ بٹھائیں گے, بیٹھیں گے آرام سے, محبت سے. تو محبت سے شادی ہوئی ہے نا, کوئی گھوڑے پہ بھگا کے تھوڑی لے کر گئے ہو, تو علیحدگی بھی کیسے ہوگی, تمیز سے ہوگی, اس طرح سے نہیں ہوگی. لیکن وہ بھی سالہ بھی بیوقوف تھا, وہ غصے میں آ گیا. وہ سالہ ہی آیا ہوا تھا حضرت سے مسئلہ پوچھنے کے لیے, ہمارے حضرت کے پاس. کہنے لگا کہ میرے بہنوئی نے ایسے کہا کہ ایک دی ہے تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا مرد کا بچہ ہے, دوسری بھی دے کے دکھا, تیسری بھی دے کے دکھا. وہ پھر اس کو اپنی غیرت, وہ بھی پاگل, اس نے بھی دوسری بھی تیسری بھی. اب جب 3 طلاقیں ہوئی ہیں, بہن تو ادھر ہی آ کے بیٹھ گئی نا بچوں کے ساتھ. اب بہن رو رہی ہے شوہر کو یاد کر کے کہ بھائی اتنا برا نہیں تھا کہ تم نے کمبخت طلاقیں دلوا دیں. اب روتا پھر رہا ہے, حضرت کے پاس آیا. حضرت اتنے پریشان تھے کیونکہ حضرت کے جاننے والوں میں تھا کوئی. وہ حضرت نے بتایا کہ یہ اتنے ٹینشن میں گئے ہوئے تھے حضرت بھی کہ کیا پاگلوں نے حرکت کی ہے. تو یہ نہیں ہوتا, یہ پاگلوں کی علامت ہوتی ہے. تو جب بھی بیٹی داماد چکر مکر جھگڑے مگڑے ہوا کریں, فوری طور پر الگ کر دو دونوں کو, اور کیا کرنا ہے, ریلیکس. اور 1 ہفتہ 2 ہفتہ, بعض دفعہ 6 مہینے بھی بغیرتوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنا پڑتا ہے. 6 مہینے. ویسے بھی میں ایک بات آپ کو بتاؤں, کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے بیگم کے ساتھ جب کچھ دن رہو نا تو تھوڑے دن کے لیے ویسے ہی اس کو, کیونکہ ساتھ رہتے رہتے خود بخود شیطان نفرتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. کچھ دن کے لیے ویسے بھی کیا ہے, بیگم تھوڑے دن کے لیے اماں کے گھر رہ لو. ہر وقت نہ تنگ آ جاتا ہے آدمی, انڈے لیتے آؤ, دہی لیتے آؤ, فلانے لیتے آؤ, آدمی بھی بیزار, پھر بیوی بھی بیزار آ جاتی ہے. تو ایک راحت اندھوری ایک شاعر گزرے, ان کا شعر ہے کہ قریب رہنے کے لیے نا دور رہنا ضروری ہے. قریب رہنے کے لیے, قریب ہونے, بعض دفعہ دور اس لیے ہونا پڑتا ہے تاکہ قریب رہیں. ہر وقت ہی چپکے رہیں گے نا ایک دوسرے سے, تو اس میں بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں, لڑائیوں کے خطرے ہوتے ہیں. تو اس لیے 1 آدھ مہینے بعد بیگم کو رکشے ٹیکسی کرائے دے کے خود ہی اماں کے یہاں بھیج دیا کرو. تو یہ ضروری ہے, اس دن کے لیے بھیج دیا کرو. خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی لڑائی ہو ایک دم غصہ نہیں ہونا ہے, چاہے بچی کتنا رو رہی ہو, کتنا وہ کر رہی ہو, بیٹھا ہو. سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.